السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے نجاستوں کے باب میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ آیا وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو کیا ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے یا نجس ہے؟ اس پر گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک انسان کے پیشاب کے سلسلے میں تو ہماری بات ہوئی تھی کہ انسان کا پیشاب نجس ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور بہا دیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب انسان کا نجس ہے۔ اور اسی طرح سے قبر میں عذاب دیا جانا، دو لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس میں سے ایک کا مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب کے چھینٹے اڑتے تھے اور وہ لاپرواہی اختیار کرتے تھے، تو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب چونکہ ایک نجس چیز ہے، نجس چیز کے اڑنے پر پڑنے پر لاپرواہی کی گئی تو اس وجہ سے یہ ناپاک ہے۔ دوسرا جو مسئلہ وہ یہ کہ رہے دیگر جانوروں کی کیا بات ہے کہ جانوروں کا اگر پیشاب ہے، اسی طرح جانوروں کا روف گوبر ہے، اور تیسری چیز انشاءاللہ اس کو ہم کل بات کریں گے، جانوروں کے کف جو منہ سے بہہ جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم کل بات کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جانوروں کا پیشاب اور گوبر۔ تو اس میں پہلے بتایا تھا آپ کو علماء اکرام کے 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلق نجس ہے، گندے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پورے جانوروں کے پیشاب جو ہے پاک ہیں، جبکہ تیسرے فقہاء اکرام کا اکثر کہنا یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے تو ان کے پیشاب اور گوبر کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی دلیل یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کیا ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کے گندے ہونے کے لیے کوئی دلیل ہو۔ کوئی دلیل اگر ہو تو وہ نجس ہے، جب نجس ہونے کے لیے کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے اسلام قبول کر کے، مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے میں آئے ہوئے اونٹ تھے ان کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے بھیج دیا گیا بطور دوا پیشاب پینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیج دیے تھے۔ وہ شفایاب ہو گئے، پھر چرواہے کو قتل کر دیے اور اونٹ جو ہے ہانک کر لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکڑوائے، تو یہاں ان لوگوں کا بھیجنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو بھیجنا وہاں پر اور پیشاب پینے کے لیے حکم دینا بطور دوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس گندا نہیں ہے۔ گندا نہیں ہے کیسے معلوم ہوا؟ اس دلیل سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ جو چیز تم پر حرام کیا ہے اس میں شفا ہی نہیں رکھا، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس میں شفا ہی نہیں رکھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے پیشاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم دیا، گویا
پیشاب حلال ہے، جب اس میں شفا ہے تو وہ حلال ہے، جب حلال ہے تو وہ گویا نجس نہیں ہے، گندا نہیں ہے، بلکہ طاہر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس دوا سے، یعنی دوا خبیث دوا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال سے روکا ہے۔ خبیث نجس چیز کو کہتے ہیں، جو عین نجس ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں خبیث، خبث۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کا پیشاب پینا گویا نجس نہیں ہے۔ دوسری چیز دلیل کے طور پر میں نے پیش یہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال پوچھا گیا تھا، مرابض الغنم، مرابض الغنم وہ جگہیں جہاں پر جانوروں کو، بکریوں کو باندھا جاتا ہے، کیا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منع نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اس میں نماز پڑھو۔ تو مرابض الغنم بکریوں کو باندھنے کی جگہ کیسی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بکریوں کا پیشاب ہوتا ہے، ہاں ہلکی پھلکی گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے باوجود بھی ایک طرح سے بدبو رہتی ہے وہاں پر، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر تم نماز پڑھو۔ تو اس سے علماء اکرام استدلال یہ کرتے ہیں کہ روف بھی، کس کا روف؟ بکریوں کا روف۔ اب بکری چونکہ وہ جانور ہے جو حلال ہے، جس کو کھایا جاتا ہے، تو کھائے جانے والے جانور کا روف نجس نہیں ہے، اس کا گوبر نجس نہیں ہے۔ اس سے یہ استدلال علماء اکرام نے کیا ہے۔ اب رہا ایک اور حدیث ہے جو گوبر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائے، وہ کیا تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پتھر وہ لے کر کے آئیں، کس لیے؟ قضاء حاجت، استنجا کرنے کے لیے، 3 پتھر میں استنجا کرنا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا۔ تو اس میں سے 2 پتھر لے کر کے آئے تھے، کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر کو لے لیا اور اس کو کہا انہا رکس، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے، یعنی گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھروں کو لے لیے اور اس کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے استنجا 2 پتھروں سے کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس میسر نہیں ہو رہے، کم از کم 2 پتھر ضروری ہے، واجب ہے استنجا صاف کرنے کے لیے۔ اگر تیسرا پتھر جو ہے یہ مستحب ہے استعمال کرنے کے لیے، تو اگر 3 پتھر نہیں مل رہے ہیں تو 2 پتھروں سے بھی استنجا صاف ہو جاتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کا انکار کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ تو علماء، جو دوسرے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں، عموماً مالکین اس میں سب سے زیادہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا گوبر بھی نجس ہے، اس دلیل سے، جبکہ جو علماء کرام دونوں چیزیں جائز ہے قرار دیتے ہیں، مطلب دونوں چیزیں نجس نہیں ہے قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی سے گندگی صاف، اس سے گندگی صاف نہیں ہوتی، اور چونکہ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے، ورنہ مأکول اللحم کا، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے، گندا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل بھی باذن اللہ تعالیٰ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا لعاب، تھوک، کف وغیرہ، اور اسی طرح سے جن کا کھانا درست نہیں ہے اس مسئلے پر انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔